السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارسی اسٹوڈیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ انسان کا جنم ہوتا ہے یا کسی اور کے بدن میں روح پیش کی جاتی ہے؟ آج کل یہ بہت سارا خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ کوئی کہتا 7 جنم ہوتے ہیں، کوئی کہتا 2 جنم ہوتے ہیں، کوئی 3 جنم ہوتے ہیں۔ اور اکثر کم علمی کی وجہ سے ہمارے اسلام میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیروں میں رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو دوسرا جنم بھی لینا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں، موت ایک بار آتی ہے انسان کو، اور جب موت آ گئی اب اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ روح نکلنے کا بھی اسلام نے تمام طریقے بتائے کس طرح روح نکالی جاتی ہے۔ جتنی اس کی عمر ہے، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ اور استغفر اللہ، کچھ لوگوں کے تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تھوڑے دن اور جینے دیتا، تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، میرا باپ، میرا بھائی چھین لیا، میرا دوست چھین لیا، اللہ نے سب کیا ہے، اس نے ہمارا برا چاہا، معاذ اللہ اس کی شان میں یہ غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں بے شک اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی سانس نہیں لے سکتا، لیکن جتنی عمر رب نے مقرر کر دی اپنے بندے کی، اس سے 1 منٹ نہ فالتو ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے، وہ تمام انبیاء پر خدا کا پیغام لے کے آتے تھے۔ اس طرح میکائیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغام یہ فرشتہ ہے۔ میکائیل ان کا کام بندوں تک روزی پہنچانا ہے اور پانی برسانا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتے کا نام جبرائیل ہے۔ یہ فرشتہ جب بندے کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو یہ فرشتہ آتا ہے اور روح لے کر نکل چلا جاتا ہے۔ تو کسی کے بڑھانے سے نہ عمر بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، بلکہ جتنی اللہ نے مقرر کر دی ہے اتنی عمر بندے کی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مرنے میں بھی کچھ فرق ہے۔ ایک تو ہوتی ہے ایمان والے کی موت، ایک ہوتی ہے بے ایمان والے کی موت۔ ایمان والے کی موت یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام جب ایمان والے کے پاس آتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ساتھ میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور بڑی آسانی سے مومن کی روح نکال دی جاتی ہے۔ وہیں جب کافر کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو بڑی مشکلوں سے روح نکالی جاتی ہے۔ لیکن اب اس میں ایک یہ آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بے شک زندہ تو ہوگے دوبارہ، لیکن کسی اور جنم کا تصور کرنا یہ مومن کے لیے یہ کفر ہے کہ ہمارا دوبارہ جنم ہوگا، کہ ابھی دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ اگلے جنم میں انسان مت بنانا، جانور بنا دینا۔ اگلا جو جنم ہے نا، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو ایک بار مر گیا وہ مر گیا، جو ایک بار دنیا میں آیا وہ دنیا میں آیا، اس کے بعد دنیا اس کے لیے الوداع ہو گئی۔ وہ اب دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لے کے آنے والا ہے۔ دنیا میں پھر پیدا وہ کسی کے شکم سے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا یہ تصور کرنا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں آنا ہے، یہ دوسرا جنم ہوگا،
تو یہ اسلام میں غلط ہے۔ اسلام میں یہ سوچنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شک اللہ نے موت کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان ایک بار موت پہ ٹکرایا، ختم ہو گیا، اس کے بعد انسان کا کھیل ختم ہو گیا، اس کی اب زندگی الوداع ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، یہ تصور نہ کریں کہ ہمیں دوسرا جنم دینا ہے، کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ دوبارہ کسی کی زندگی نہیں ہے، ایک ہی بار زندگی ہے، اسی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ اگر آپ نے یہاں رب کو راضی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر بھی آسانی فرمائے گا اور حشر کے اندر بھی آسانی فرمائے گا۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو میدان محشر ہوگا، حق اور حساب ہوگا۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اگر اچھی ہے، اعمال اچھے ہیں تو جنت ہے، اور اگر اعمال قابل قبول نہیں ہے تو جہنم ہے۔ پھر جہنم میں زندہ رہے گا، جہنم میں جانے والا، اور جنت میں جانے والا جنت میں زندہ رہے گا۔ اچھا، مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا آج کے وقت میں بہت ضروری سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، جو کمنٹس آئے ہوئے تھے میں ان کا جواب آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جن بھائیوں نے ہمارے کمنٹس کیے تھے ان کا جواب آپ بھی سنیں، اور وہ بھائی بھی انشاءاللہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی۔ مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہیں گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی کی جگہ آب زمزم پر ہے، کسی کی جگہ ان کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روحیں قید رکھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ جو الگ الگ ایک کیٹیگری ہے روحیں رکھنے کی، کسی کی روح جو ہے قبر پر رہتی ہے، کسی کی جہاں آب زمزم شریف ہے وہاں رہتی ہے، کسی کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، کسی کی روح جو ہے جنت البقیع کے اندر چھوڑ دی جاتی ہے۔ اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور کسی کی روح جو ہے قبر پہ رہتی ہے، یعنی قبر کی ان کی قید کر دی گئی ہے کہ آپ کو یہیں پہ رہنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں اچھا دین اور اچھا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اچھی ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نوازے، اور جو غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ دنیا نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔